السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی وائز اور میرے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایزی وائز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے، اور آپ کی وفات اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کی وفات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ پورے سال کو ایام الحزن قرار دیا گیا۔ پیش ہے انہی کی وفات کے حوالے سے یہ مضمون۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی تھیں۔ ان کے والد کا نام خویلد، دادا کا نام اسد اور والدہ کا نام فاطمہ اور نانی کا نام زیدہ تھا۔ نسباً قریشیہ تھیں۔ 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شادی کی۔ اس وقت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگر 2 شوہروں سے نکاح کر چکی تھیں، اور ہر ایک سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ ایک شوہر ابو حالہ تھے اور دوسرے عتیق بن عائز تھے۔ اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ ان دونوں میں اول کون تھے اور دوم کون۔ صاحب استیعاب اس اختلاف کو نقل کرنے کے بعد ابو حالہ کو اول اور عتیق کو دوم قرار دیے کو ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے انشاءاللہ۔ حرم نبوت میں کیوں کرائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شوہر یکے بعد دیگر فوت ہو گئے تو ان کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے مکہ کا ہر شریف اس کا متمنی ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کرے، یعنی کہ نکاح کرے۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشرف الخلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح پرفلاح میں آنا نصیب ہوا اور ام المؤمنین کے مقرب لقب سے نوازی گئیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25ویں برس کو پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ میں مالدار آدمی نہیں ہوں جو میں تم کو مال دے کر تجارت کراؤں، اور چونکہ یہ دن سختی سے گزر رہے ہیں اس لیے کسب معاش میں لگنے کی ضرورت ہے، لہٰذا تم ایسا کرو جس طرح تمہارے قوم کے دوسرے لوگ خدیجہ کا مال شام لے جا کر بیچتے ہیں اور اس میں نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کا مال شام لے جا کر فروخت کر کے نفع حاصل کرو۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خبر لگی کہ محمد بن عبداللہ الامین کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کو فرما رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت و امانت داری اور معاملہ کی راست بازی کی وجہ سے خود ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مال شام لے جائیں، دوسروں کو جو نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا نفع دوں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور اسباب تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت دانش مندی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کی تجارت کی، جس کی وجہ سے ان کو گزشتہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بہت زیادہ نفع ہوا۔ راستے میں میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں دیکھیں جو عام آدمیوں کی نہیں ہوتی ہیں، جن کو عربی میں خوارق العادہ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی پیش آئی کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا
تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ اس نے میسرہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ میسرہ نے کہا یہ مکہ کے باشندہ ہیں اور قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے کہا یہ نبی ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی آخر الزمان کی وہ علامتیں دیکھ لی تھیں جو پہلی کتابوں میں لکھی گئی تھیں۔ شام سے واپس ہو کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی نظر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے بھی اسی قسم کے عجیب عجیب حالات سنے، اور راہب کا یہ کہنا بھی میسرہ نے سنا دیا کہ نبی آخر الزمان ہوں گے۔ لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ نامی پیغام لے کر گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب نے بھی بخوشی اس کو پسند کیا۔ نکاح کے لیے حضرت حمزہ راضی ہو گئے اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر کابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ نہ تھے، وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، اس نکاح میں ان کا چچا عمرو بن اسد شریک تھے، اور ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے دیگر کابر کو بھی بلایا تھا۔ عمرو بن اسد کے مشورہ سے 500 درہم مہر قرار ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے مشرف خطاب سے ممتاز ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ والوں کی عورتیں ایک خوشی کے موقع پر جمع ہوئیں۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھیں۔ اچانک وہیں ایک شخص ظاہر ہو گیا جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے مکہ کی عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی ہوگا جسے احمد کہیں گے، تم میں سے جو عورت ان سے نکاح کر سکے ضرور کر لے۔ یہ باتیں سن کر دوسری عورتوں نے بھول بھلائیوں میں ڈال دیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرہ باندھ لی، یعنی کہ اس کو یاد رکھا اور اس پر عمل کر کے کامیاب ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور اسلام کے فروغ میں پوری طرح حصہ لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منقبت حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام تمام انسانوں سے پہلے انہوں نے قبول کی۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد اسلام لایا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی بچہ۔ صاحب مشکات الکمال فی الاسماء والرجاء میں لکھتے ہیں، تمام انسانوں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں، تمام مردوں سے بھی اور تمام عورتوں سے بھی پہلے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی البدایہ میں محمد بن کعب سے نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میری رسالت کے منکر تھے، اور انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری مدد فرمائی جب لوگوں نے مجھے اپنے مالوں سے محروم کیا۔ ان سے مجھے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی، جبکہ دوسری عورتیں مجھ سے نکاح کر کے اپنی اولاد کا باپ بنانا گوارا نہیں کرتی تھیں۔ اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نبوت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیا کرتی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई कई दिन रहते। जब खुर्दो नोश का सामान खत्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और सामान लेकर वापस चले जाते। एक दिन हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिरा में मशगूल इबादत थे कि फरिश्ता आया और उसने कहा इक़रा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर अपने से चिमटाकर खूब जोर से बेंच कर छोड़ दिया और फिर कहा इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने से चिमटाकर खूब जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर पढ़ने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने फिर तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर अपने से चिमटाया और खूब जोर से दबाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया और खुद पढ़ने लगा, अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये आयत सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमा ली और डरते हुए घर तशरीफ लाए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा उड़ा दिया और कुछ देर बाद वो खौफ की तबी कैफियत जाती रही। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना सारा वाक़या सुनाकर फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ है। औरतें कच्ची तबीयत की होती हैं, मर्द को घबराया हुआ देखकर उससे ज्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जरा ना घबराईं और तसल्ली देते हुए खूब जम कर फरमाया, खुदा की कसम हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला तुम्हारी जान को मुसीबत में डालकर तुमको रुसवा करे। आपकी सिफात बड़ी अच्छी हैं, ऐसी सिफात वाला रुसवा नहीं किया जाता। आप सिला रहमी करते हैं और मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त है। आप बेबसो बेकस आदमी का खर्च बर्दाश्त करते हैं और आजिज़ो मोहताज की मदद करते हैं और मुसाइब के वक़्त हक की मदद करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और इनसे कहा कि ए भाई सुनो, ये क्या कहते हैं। वर्का बिन नौफल बूढ़े आदमी थे, बिनाई जाती रही थी, ईसाईयत अख्तियार किए हुए थे। इन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपने क्या देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूरी कैफियत से आगाह फरमाया तो इन्होंने कहा, ये तो वही राजदार फरिश्ता जिब्राइल है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया था। काश उस वक़्त नौजवान होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन का ज़हूर होगा। काश मैं उस वक़्त तक जिंदा रहता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको निकाल देगी। हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल-बदाया में बहवाला बहकी ये भी नकल किया है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ये भी अर्ज किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जब फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप मुझे इत्तला फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा हो सकता है। अर्ज किया कि अब आए तो बताइएगा। चुनांचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खदीजा ये हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इन्होंने अर्ज किया, इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। फरमाया, हाँ। अर्ज किया, आप उठकर मेरे दाहिनी तरफ बैठ जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमाया और अपनी जगह से हटकर उनकी दाहिनी तरफ बैठ गए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, इस वक्त भी आपको जिब्राइल नजर आ रहे हैं? फरमाया, हाँ नजर आ रहे हैं। अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में बैठ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में बैठ गए तो दरियाफ्त किया, क्या अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं? फरमाया, हाँ नजर आ रहे हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना दुपट्टा हटाकर सर खोला और दरियाफ्त किया, क्या आप अब भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं?
فرمایا اب تو نظر نہیں آتے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یقین جانیے یہ فرشتہ ہی ہے، آپ ثابت قدم رہیں اور نبوت کی خوشخبری قبول فرمائیں۔ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرا سر دیکھ کر غائب نہ ہو جاتا، چونکہ فرشتہ ہے اسی لیے شرما گیا۔